مصری تاریخ اتنی پراسرار کیوں ہے اور مصر کی زمین اپنے اندر کن رازوں کو دفن کیے ہوئے ہے؟ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولادیں ہیں، ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ قدیم مصر کی سرزمین میں جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بے شمار پراسرار راز دفن ہے جو مصری بادشاہوں اور دیوتاؤں کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب رسم و رواج اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیاں اور گیزا کی عظیم پیرامڈ پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب مصری لوگوں پر دیوتاؤں کی حکومت تھی اور دنیا میں انسان اور دیوتا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ زمانہ 23,000 سال قبل از مسیح کا تھا۔ دوسرا دور فرعون مصر کا دور تھا جب قبطی خاندان دیوتاؤں کے حکم سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ یہ زمانہ 5,000 سال قبل از مسیح کا ہے۔ اگر مصری تاریخ کی پہلی دور کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ مائتھولوجی سے بھری پڑی ہے۔ قدیم مصری پائپرس جسے ٹیورن کہا جاتا ہے، اس میں درج تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے ہزاروں سال قبل شمسہ ہور نامی گروہ کی حکومت تھی۔ ان کے دیوتا کا نام ہورس تھا جو جنگ اور آسمان کا دیوتا تھا۔ اس دیوتا کے پیروکار کو شمسو ہور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی اور ایسٹرونومی جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ماہرین پیرامڈس کو بھی انہی لوگوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شمسو ہور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والے مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس زمین سے مٹ گئی اور پھر فرعون مصر کا دور کا آغاز ہوا۔ 4 سے 5,000 سال قبل از مسیح کے اس دور میں عراق کی سومیری تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سومیری لوگوں نے مصر میں بہنے والی دریائے نیل کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سومیری بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر میرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نرمر اور دیگر فرعون مصر قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبطی حام بن نوح کی اولادیں تھیں اور زمانہ قدیم سے ہی مصر ان کا مسکن تھا۔ نرمر مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمر فرعون کے خاندان میں 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو ہورس دیوتا کی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں ہورس دیوتاؤں کا خون تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعون کو مصری لوگ خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ 1200 قبل مسیح تک مصر پر 18 شاہی خاندان نے حکومت کی، جس میں بے شمار فرعون نے مصر پر ظلم و ستم کیے اور وہ تمام خدائی کے دعوے دار تھے۔ جب 19ویں شاہی خاندان کے فرعون سیٹی اول کی موت ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے، یعنی رمسس ثانی، جو شاہی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق رمسس کا اصل نام ولید بن ریان تھا، جبکہ بعض نے مصب بن ریان لکھا ہے۔ یہ شخص سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑا، لہٰذا وہ قحط شالی سے پریشان ہو کر وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر آن پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حامان نامی شخص کے پاس پہنچا جو نان بیچتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حامان نے ولید کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ اس کے گھر میں کچھ دن تک قیام پذیر رہا۔ حامان نے ولید کو اب مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں مل کر وہاں کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکیں۔ لہذا ولید نے بازار مصر میں خربوزے بیچنا شروع کر دیا، لیکن کوئی شخص بھی اس کے خربوزے نہ خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ اسے کوئی روزگار فراہم کر دیں۔ وہ پوری ایمانداری سے امور کو سر انجام دے گا۔
चुनांचा बादशाह ने वलीद को मिस्र के कब्रिस्तान का दारोगा बना दिया। फिरौन ने कब्रिस्तान में भी अपनी अय्यारी और चालाकी को जारी रखा। उसने कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले मुर्दों के अवज लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। अगर कोई शख्स उसे अशरफियां ना देता तो वो उस लाश को दफन होने की इजाजत न देता। इसके जरिए उसने खूब माल और दौलत कमाया। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो वलीद ने आधा माल बादशाह को दे दिया और खूब माल बटोए। कुछ अरसे बाद वजीर मिस्र की मौत हो गई। इस पर बादशाह मिस्र ने वलीद को ही मिस्र का वजीर बना दिया। वलीद उन दिनों बहुत ताकतवर था और मिस्र के किप्ती लोगों में बहुत मशहूर हो गया। चुनांचा जब बादशाह मिस्र की मौत हुई तो उसकी कोई औलाद न थी। इसका फायदा उठाते हुए वलीद बिन रयान मिस्र का बादशाह बन बैठा और किप्तियों को अपने साथ मिला लिया। उसने हामान के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि किप्तियों और मिस्र के लोगों के सामने अब वो खुदा बनने का दावा करेगा और अपनी परस्तिश करवाएगा। किप्ती इस पर राजी हो गए और फिरौन को खुदा का दर्जा देने लगे। हर घर में उसकी परस्तिश शुरू हो गई। लेकिन बनी इसराइल अब भी याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत किया करते थे और फिरौन को खुदा मानने से उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। नतीजे के तौर पर फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। तारीख इस फिरौन को रामेसस सानी के नाम से जानती है, जिसकी तरफ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया था। जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम और आपके खुदा का इनकार किया और अपने खुदाई के दावे पर कायम रहा तो अल्लाह ने उसे नील में ऐसा डुबोया कि ता क़यामत निशान इबरत बना दिया गया। मिस्र की तारीख और फिरौन मिस्र की दास्तानें हमें ये सबक देती हैं कि इंसान दौलत, हुकूमत और मादी उरूज को कामयाबी समझता है और इस कामयाबी पर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। जिस तरह फिरौन मिस्र उरूज पर आने के बाद गुरूर में मुब्तला हो गया, यहाँ तक कि खुद को खुदा का दर्जा देने लगा। बिल्कुल इसी तरह इंसानी मादी तरक्की के नशे में चूर होकर गुमराही का शिकार हो जाता है। लेकिन ये चंद रोज़ा मादी उरूज से अहल ईमान को अल्लाह से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर उरूज का एक दिन ज़वाल है।